کا تھوڑا سا علم ہے. جس کے پاس تھوڑا علم ہو وہ نبی کی پلک جھپک کو جانتا ہے، اور جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو خدا کی جگہ پہ بیٹھتا ہے. جو مین بازیہ کے لیے آتا ہے، مین تبعیض کے لیے آتا ہے. بات بولو تو نہیں، ہمیں تھوڑا ساتھ دیجیے گا. پہلے دن کی تبعیض ہے، مین بازیہ کے لیے، مین تبعیض کے لیے تھوڑا سا آدم میں تھوڑی سی اٹھا. ایسے عیسیٰ کو اللہ نے کہا من کلمت اللہ. سورہ پر یہ پڑھ کے دیکھیے، عیسیٰ اللہ کا تھوڑا سا کلمہ ہے. ارے سجاد نسائی بات ظاہر کرتے ہیں، عیسیٰ تھوڑا سا کلمہ ہے. اس تھوڑے سے کلمے کی طاقت کیا ہے؟ پرندہ بناتا ہے. یہ تھوڑا سا کلمہ کہہ رہا ہے کہ جو تم کھا کے آئے ہو یہ بھی جانتا ہوں، جو تم جا کر کھاؤ گے یہ بھی جانتا ہوں. یہ تھوڑا سا کلمہ جو ہے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہے، قبور سے مردوں کو باہر نکالتا ہے. اللہ اس کلمۃ اللہ کو خالق کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ خالق ہے. پھر مریم پڑھ کے دیکھیے، عیسیٰ یخلق، خالق ہے. عیسیٰ کیا کرتا ہے؟ مٹی سے پرندہ بناتا ہے. مگر یہ کلمۃ اللہ محتاج ہے مٹی کا. بھئی مٹی ہوگی تو پرندہ بنائے گا، مٹی ہوگی نہیں اثر سے موصل بنائے گا. یہ تھوڑا سا کلمہ ہے، اور جو کل کلمہ ہوتا ہے قالین میں بنے شیر کو صرف دیکھتا ہے. تو جو اب بات آسان ہو جائے گی اگر میں ایک دم تھوڑی جمپ کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، مین کس کے لیے آتا ہے؟ اور مین لکھتے کیسے؟ زیر ضروری ہے. مین کے نیچے زیر آ جائے تو مین ہے. اللہ کا مین، اللہ کا تھوڑا سا. میں جمپ کرنے لگا ہوں، توجہ پیدا رہیے گا. مین کے نیچے زیر آ جائے تو مین ہے اللہ کا تھوڑا. اسی زیر کو اٹھا کے مین کے اوپر رکھ دے تو من کن تو ہوتا ہے. سرکار پہلے دن کی تمیز بڑی مشکل ہے، میں جانتا ہوں. فتوے زبانوں پہ لے آئیے گا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، مین تھوڑا ہے اللہ کا، من بھی اللہ کا ہے. من کہتے ہیں کل کو. ابھی تک مین سمجھ نہیں آئی. توجہ کیوں نہیں کر رہا؟ آدم مین ہے، نوح مین ہے، ابراہیم مین ہے، اللہ کا مین ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سب اللہ کی مین ہے. کائنات میں تنہا علی اللہ کا من ہے. علی من ہے. من کہتے ہیں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تمہارا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے. علی اللہ کا من ہے. تھکے انہوں نے کہا سردی اتنی نہیں ہے. علی اللہ کا من ہے. کائنات اللہ کی من ہے. توجہ نہیں کر رہے. من اور من ایک اور آیت پڑھتا چلو سورہ بقرہ کی. اللہ قرآن میں من سے نہیں من سے استعمال کر رہا ہے. یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. من کہتا تو اور بات، من کہہ رہا ہے من ذا الذی. سورہ بقرہ پڑھ کے لیے من ذا الذی، کوئی ہے جو اللہ کو کلی مقروض کرے. قرض معین کی صورت میں نہیں، قرض حسنہ کی صورت میں. قرض معین کسے کہتے ہیں؟ سرکار یہ 2000 دے دیجیے کر لے لیجیے. یہ معین ہے، تعداد معین ہے، وقت ڈیسائیڈ ہے. کہ یہ کہیں گے بھئی کل نہیں تو پرسوں دے دیں، یعنی کہ آنے کی امید ہے. اسے کہتے ہیں قرض معین. یہ 2000 دیتے ہوئے سوچیں گے، اور میں سرکار لوگوں کو سرکار 500 دیجیے، جب ہوں گے دیں گے.
تو یہ 2000 دفعہ سوچیں گے. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. کیونکہ حسنہ میں ملنے کی امید نہیں ہے. اللہ قرض معین نہیں مانگ رہا، قرض حسنہ مانگ رہا ہے. توجہ نہیں کی جائے گا جو سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، قرض حسنہ من ذلت کل مقروض کرے کوئی مجھے. خیر میں نے وہ موضوع نہیں پڑھنا، میں نے صرف اشارہ دینا. من ذلت کوئی ہے جو مجھے مقروض، اللہ قرض مانگ رہا ہے. کب کی بات ہے؟ جب ایک ملک ہے، اس ملک کا ایک شہر، شہر کا ایک قصبہ، قصبے کی گلی ہے، گلی کا ایک گھر ہے، گھر میں ایک بستر پڑا ہے جو محمد جیسے کی طلب میں ہے. خدا کی بات، اللہ نے محمد سے بات کی، حبیب تم جاؤ اسے سلا دو کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. توجہ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اسے سلا دو. نہیں ایسا نہیں کرتے. انڈیا پاکستان کے بھی جنگ ہو جائے تو نواز شریف صاحب پاکستان آرمی کو کہیں کہ بھئی خطرہ ہے، سو جاؤ. رسول کی جان کو ہے خطرہ اور علی کو سلایا جا رہا ہے. بھئی تحفظ تو بیداری میں ہوتا ہے، سو کر نہیں ہوتا. یہ کیسا تحفظ ہے جس میں سلانا مقصود ہے. اس لیے توجہ، جو سمجھ رہے ہیں، جو بیدار ہیں، یہ لطیف جملہ صرف ان کے لیے ہے، وگرنہ مجلس میں بالکل سمیٹ دوں گا اور سمپل سمپل پڑھ کے چلا جاتا ہوں. مشکل گفتگو میں صرف ان کے سامنے کرتا ہوں جو مشکل کشا کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، خیبر خندق مجھے نہیں آتی، میرا مولا کوئی عزیز بھٹی نہیں. توجہ ہے یہ نہیں جاننا. ایک دن پہلے آیت آئی تھی، علی کو سلایا کیوں جا رہا ہے؟ تحفظ رسالت میں علی کو کیوں سلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک دن پہلے آیت آئی تھی. جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دوں گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. سمجھ گئے ہیں؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. صحابہ اکٹھے ہو کے آتے، یا رسول اللہ اگر اللہ کو نیند نہیں آتی، سوئے ہوئے ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا. اب اللہ نے کہا محمد سلانا ہے. اسے سلانا ہے. یہ سوئے گا تو میں مقروض. اور قرض حسنہ ایسا سویا، پتہ نہیں 1 منٹ سویا، 1 رات سویا، 1 لمحہ سویا، پر جتنا بھی سویا وہ مقروض ہو گیا. سویا 1 رات ہی ہے، شکر کرے ہفتہ نہیں سویا. سروں سے بات گزر کے نہیں جانے والا. ٹھیک ہے نا، 1 رات سونے کی قیمت ہے مقروض. اللہ مقروض ہو گیا. اللہ علی کا مقروض من کی صورت، جزوی نہیں، کلی مقروض. تبھی تو ہر نبی نے کہا اللہ حق محمد والے، اللہ محمد والے محمد کے حق کا واسطہ ہماری مصیبت دور کر. کوئی حق ہے تو واسطہ ہے، کوئی حق دینا ہے تو واسطہ ہے. جعل محمد کے حق کا واسطہ، اس کا مطلب وہ مقروض ہے علی. 14 کا مقروض نہیں ہے. اسی پہ تم نے پائے مجلس پڑھنی ہے. 14 کا مقروض نہیں، وہ صرف علی کا مقروض، صرف علی کا، صرف علی کا. توجہ ہے یہ نہیں. اور وہ مقروض ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَذَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. علی میں تیرا مقروض، میرے حجاب الہی سے لے کے کن تک کا مالک تو ہے. اور وَلَذَوْفَ
युअतीका रब्बुका फतरदा, और क़यामत को तुम्हें राजी भी करूंगा। आज पीछे वालों को समझ नहीं आ रहा, यानी कि अली ने अल्लाह की सारी मशीयत लेने के बावजूद भी अल्लाह ने देना है। अल्लाह ने अभी अली का हक अदा करना है, क्योंकि अल्लाह अली का मक़रूज़ है। तो जो है ये नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह न करे, मैं शादी का मक़रूज़ हूँ, 2 लाख रुपये का, ऐसी बात नहीं है, मिसाल मैं इनका 2 लाख का मक़रूज़ हूँ, ठीक है। वकार शहर के पास आके कहते हैं, शाह जी मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। इन्होंने कहा भाई अली बाकर को क्या चाहिए, फ़ोन करो, मेरा नाम लेना, वो तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे। शाह जी का फ़ोन आया कि भैया आपने उनको 2 लाख देना है, मुझे 1 लाख रुपए दे दें। तो मैंने फ़ौरन 1 लाख रुपए भेज दिए कि अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतर रहा है, अगर शाह जी खुद आ गए तो 2 पूरा देना पड़ेगा। बेदार फैलों को मेरा सलाम है, ठीक है ना। शाह जी खुद आ गए तो 2 लाख देना पड़ेगा, कहाँ से दूंगा मैं, क्योंकि मैं इनका मक़रूज़ हूँ। आज समझ नहीं आई, राहब आता है, औलाद चाहिए का औलाद नहीं है, बात तो रुक गई और आप भी रुक गए। औलाद चाहिए का औलाद नहीं है, रोता वो बाहर निकला, कहने का क्या हुआ, का औलाद देने का तो नहीं मिली। दोनों अंदर आते हैं, कितने बेटे दिए, 7 बेटे। अल्लाह ने कहा जिब्रील दे दो, इनके बाप का मैं मक़रूज़ हूँ। अगर इनका बाप आ गया तो राहब को नई दुनिया बना के देनी पड़ जाएगी। अच्छा यार, थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगू की इजाजत है, ये तो दाद हो गई ना, सारी मजलिस की तो कबूलियत हो गई, अब थोड़ी गुफ्तगू मुश्किल हो जाए। राहब किसे कहते हैं, पादरी तो क्रिश्चियन होते हैं, राहब यहूदी को कहते हैं। राहब मनसब है, शादी नाम, अल्लामा मनसब है। जो समझ रहे हैं उनको मैं दाद दूँ, थोड़ी गुफ्तगू मुश्किल है, मगर साथ दीजिएगा। मैं लामा हूँ, मेरा लामा नाम नहीं है, लामा तो अली है, अली बाकर मेरा नाम है, मनसब मेरा नाम है, जात मेरी नकली। राहब नाम नहीं है, राहब मनसब है। राहब मनसब जो है, इसकी क्या डिमांड है कि ये शादी नहीं कर सकता है, शादी करेगा तो राहब नहीं रहता। अल्लाह करे मेरी बात समझ आ जाए। अगर राहब शादी कर ले, और ये सिर्फ यहूदियों में नहीं, हर मजहब में एक कबीला ऐसा है जिसने अपने ऊपर शादियां हराम कर रखी, इश्क इलाही तर्क कर रखी। जैसे आप क्रिश्चियनों में चले जाए तो फादर मदर है, ये शादी नहीं करते, अगर शादी करेंगे तो फादर नहीं रहेगा, मदर रहेगा। हिंदू में चले जाए तो ज्योतिषी पंडित होता है, जिसने धागा बांधा होता है, पीले रंग का तहमत बांधा होता है, वो शादी करे तो ज्योतिषी पंडित नहीं रहता। तवज्जो, अल्लाह करे मेरी बात समझ। यहूदियों में राहब होता है, ये शादी करे तो राहब नहीं रहता, इसकी शादी हुई भी नहीं। अगर शादी करके औलाद ले तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का कोई कमाल ही नहीं है, इसकी शादी ना थी ना है, शादी नहीं हुई इसकी। ऐसे मुसलमानों में कलंदर है, ठीक है जी, हम लोग अपनी जबान से जति सती बोलते हैं, कलंदर शादी नहीं करते, अगर वो शादी कर ले तो कलंदर नहीं रहता। राहब की तो औलाद शादी नहीं है तो औलाद लेने क्यों आए? अब सवाल ये पैदा होता है, इसलिए कि उसने तौरात में पढ़ा था कि जब हक आएगा
حق سے تم جیسے مانگو گے وہ تمہاری نیت کے مطابق دے گا. وہ جستجو اولاد میں نہیں تھا، حق کا متلاشی تھا. اسے تو پتہ ہے میں کما رہا ہوں، اسے تو معلوم ہے میں کما رہا ہوں، میں تو شادی نہیں کر سکتا. اولاد کیسے ہوگی میرے ہاں؟ وہ آتا وہ روتے ہوئے اس لیے نہیں کیا کہ اولاد نہیں ہوئی، وہ روتے اس لیے کیا کہ حق نہیں ملا. توجہ نہیں کر رہے. حسنین آئے، اب سوال پیدا ہوتا ہے نانا نے تو منع کر دیا، تو حسنین ساتھ بیٹے کہاں سے دیں گے، بیوی تو ہے نہیں. سرکاری کمارا بچہ پیر صاحب کے پاس جا کے کہ سرکار اولاد چاہیے، تو پیر تو کہے گا بیٹا پہلے شادی کا تعویذ تو لے لو، شادی ہوگی تو اولاد ہوگی نا. کیسے یقین کر لیا کہ میرے ہاں ساتھ بیٹے ہوئے. اور جب انسان کفر کی حد پہ آتا ہے تو پریکٹیکل ہوتا ہے، تھیوری نہیں ہوتا. مباہلہ انسان کے علم کی آخری منزل کا نام ہے. توجہ کر جانا. اب مسجد نبوی ہے، گھبرائے ہوئے میرا ساتھ دیجیے گا. مسجد نبوی حسن نے کہا ایک، اللہ نے کہا کون بچہ مسجد نبوی میں اترا. جو نہیں کیا آپ نے ساری بات ضائع ہو گئی. حسین نے کہا دو، اللہ نے کہا کون، پھر بچہ اترا. 7 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ کون ہوا. اس نے جو ہی بچوں کو دیکھا، دونوں بھائیوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے انت الحق. آپ ہی حق ہیں کہ جو جیسے مانتا ہے آپ اسے ویسے دیتے ہیں. حسین تڑپ کے کہتے ہیں راہب تو نے آج ہمیں روک دیا، ہم قیامت تک گنتے رہتے، وہ قیامت تک کون. وہ جو ہے نا، ارے شاید یہ باتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، یہ قصیدے والے ذاکر اچھے لگتے ہیں. کیا آدم کی اولاد اور کیا راہب کی اولاد. اللہ وہ ہے جو ایک آدم بناتا ہے بغیر ماں باپ کے. حسین وہ ہے جو 7 راہب بناتا ہے بغیر ماں باپ. جو گردہ رہا تو نہیں، بلکہ وقت نہیں ہے، اس کی فلسفہ ہو سکتا ہے کہ 7 نہیں 14 دیے ہیں. 7 قتل ہوئے پھر زندہ کیے. توجہ ہے یا نہیں ظالم محترم؟ تو آل محمد علی کا مقروض ہے وہ تو نہیں. من کہتے ہیں کل، من ذل الذی کلی مقروض ہے. درود پڑھی محمد والا. جو ہے مین کہتے ہیں جز تھوڑا سا، اور من کہتے ہیں کل. میم کے نیچے زیر آ جائے تو من ہوتی. تھوڑا سا تھک گئے آپ چھوڑ دیں، نہیں تھکے گا نہیں. ٹھیک ہے، میم کے نیچے زیر آ جائے تو من ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا، اور میم کے اوپر زبر آ جائے تو من ہوتا ہے. اللہ کا من، اللہ کا کل. اللہ جانے ابھی اللہ کا تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کا مکمل کیسے سمجھ آئے. ٹھیک ہے نا. اسی من کے اوپر بس آخری جملے ہیں اور بس دعا دیجیے گا. ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ کل سے اسی پہ بات شروع کریں. من کنت مولا، ترجمہ یہ نہیں ہے جس چیز کا میں. من کا مطلب جب سے میں مولا. اچھا حضور میری یہاں پہ پہلی مجلس ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے مگر یہاں میری پہلی مجلس سے کچھ لوگ نئے چہرے وہ آشنا یہ رکھتے ہیں. جو میں نے پیغام دینا ہے نا میں فوراً نہیں دے سکتا، اس کے لیے مجھے 5 دن تمہید باندھنی پڑے گی. اگر میں فوراً بتا دوں ہو سکتا ہے میرے گلے پڑ جائے. اس لیے مجھے تمہید باندھ کے جو پیغام یا جو میسیج دینا ہے اس کے لیے تمہید باندھنی پڑے گی. بدھو لوگوں میں رسول نے فوراً کیسے کہہ دیا علی مولا ہے.
عقل انسانی میں یہ بات آتی نہیں. رسول نے وہاں بھی کوئی خطبہ دیا, خطبے کے بعد من تو کہا. اب یہ جاہل لوگ میرا خطبہ سمجھ لیں, تعداد تو ٹلے تھے, احرام میرے نہیں ہوئے, تھکے ہوئے حاجی تھے, جن کی عقل میں 40 سال اللہ سمجھ نہیں آیا, وہ 40 منٹ میں نہیں سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو رسول نے وہاں پہ خطبہ دیا, توجہ ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل, پہنچا دے وہ پیغام جس کے لیے تمہیں بھیجا. آگے والوں کو پیچھے سائے سب کو اکٹھا کیا, گھبرائے ہوئے تو نہیں, خطبہ شروع کرو. وہ جو ہے اب رسول نے بلا تشبیہ علی کا بعد ہاتھ بلند کیا, یہ علی کا ہاتھ. اور مولا فرماتے ہیں المومن اللسان اللہ احتیاج اللسان, مومن ہمارے فضائل میں زبان کا محتاج نہیں ہوتا. ہمارا ذکر کس کی زبان میں بھی پیش کیا جائے اسے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سمجھ آئے. اب میں خطبہ پڑھنے لگا ہوں, اللہ جانے جو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بوٹی گا, جو نہ سمجھے ان کو ساتھ لے کے چلوں گا. رسول نے ہاتھ بلند کیا, من کو تو کہنا ہے, اور رسول خطبہ دیتے ہیں, یا یہ صحابہ الحمدللہ الذی انت شکر منی محمد المصطفیٰ, میں تم تمام صحابہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہی کہ تم لوگوں نے میں محمد کے کہنے پہ ہر اس کو مانا ہے جسے تم نے دیکھا نہیں. آج یہی ہے, تم لوگوں نے جبریل کو مانا, میرے کہنے پہ تم نے جبریل دیکھا نہیں. تم لوگوں نے فرشتوں پہ ایمان لائے, میرے کہنے پہ تم نے دیکھے نہیں. موت و حیات یہاں تک کہ اللہ کو مانا ہے. چونکہ آج نبوت کا بظاہر آخری دن ہے تو میں تمہیں ہر وہ دکھا کے جاؤں گا جو سنا ہے. اللہ کہے گا اور آپ کے سب سے بات گزر گئی ہے. جو تم نے سنا ہے وہ تمہیں دکھا کے جاؤں گا. الحمدللہ اقرارا بنعمت, ترجمہ شروع ہو چکا ہے, مجھے ترجمے کی ضرورت نہ پڑے. الحمدللہ اقرارا بنعمت ھذا آدم, جو تھکا ہوا مجمع میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. ھذا آدم, ھذا خالق آدم, یہ آدم بھی ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا بھی ہے. ھذا نوح, یہ نوح ہے. خالق نوح, اس نے نوح کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آذا ابراہیم, میرے ساتھ بولے بات آگے بڑھے گی, تو نہیں سمجھ رہے میں ترجمہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. آذا ابراہیم, آذا خالق ابراہیم, آذا کعبۃ اللہ, آذا کعبۃ اللہ, یہ کعبہ ہے. ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے, یا رسول اللہ جس کا طواف کر کے آئے ہیں وہ بھی کعبہ ہے, علی بھی کعبہ ہے, ان دونوں کعبوں میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ کعبہ وہ ہے جس میں یہ آتا ہے, یہ وہ کعبہ ہے جس میں وہ آتا ہے. خالق آدم, آذا نوح, آذا خالق نوح, آذا ابراہیم, آذا کعبۃ اللہ, آذا عیسیٰ, آذا خالق عیسیٰ, آذا موسیٰ, آذا تجلی موسیٰ. نہیں سمجھ رہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں. اور بڑا لطیف جملہ کہنے لگا, محمد کہتے ہیں ھذا علی انا محمد, ھذا محمد انا علی. سمجھ گئے ہیں ان کو میں داد دے رہا ہوں. سنو, یہ علی علی نہیں, یہ محمد ہے, اور میں محمد نہیں, میں علی ہوں. ھذا القرآن, یہی قرآن ہے.
نماز، مومن کی نماز، مسلم کی نہیں، مومن کی نماز ہے، اسے پڑھے گا ہی وہ جو مومن ہوتا ہے۔ علی مومن کی نماز، ھذا صلاۃ المومنین، علی مومن کی نماز، علی خطبہ، رسول خطبہ دے رہے ہیں، ایک سرکار نماز پڑھو، رسول نے کہا نماز توڑو، میں علی کا ذکر کر رہا ہوں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، توڑ دو نماز، میں علی کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ نماز نہیں توڑ رہا بلکہ نماز جلدی جلدی پڑھنا شروع کر۔ رسول نے کہا جلدی بھی نہیں پڑھو، توڑ دو، میں علی کا ذکر کر رہا ہوں۔ توجہ نہیں کر رہے جانے۔ رسول نے 3 دفعہ کا قرآن کی آیتیں نازل، فویل للمصلیین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ابھی تو اس کو منع نہیں کر، تو علی کا ذکر کر، لعنت ہے اس نمازی پہ جو نماز سے غافل ہے۔ معلوم ہوا جس کی نماز میں علی نہیں وہ نماز لانتی ہے، جس نماز میں علی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ علی علی کرنا کرے تو وہ زندگی کیا ہے؟ نہ ہو جس میں ذکر علی وہ بندگی کیا ہے؟ علی آذان میں شامل ہے موالی کی، علی نماز میں داخل ہے حلالی کی۔ او بے نسل تجھے کیا خبر کہ ولی کیا ہے؟ او بے نسل تجھے کیا خبر کہ ولی کیا ہے؟ حرام زادے کو کیا علم کہ علی کیا ہے؟ وہ جو ہے کہاں پہنچے؟ علی نماز ایسے نمازی پہ لعنت جس کی نماز میں بھی، فویل للمصلیین الذین، بے نمازی پہ لعنت نہیں۔ قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا بے نمازی پہ لعنت، جب بھی کہا نمازی پہ لعنت۔ یہ کیسا نمازی ہے جو نماز سے غافل ہے؟ کوئی نماز تو ہے جو وہ پڑھ رہا ہے مگر اسے نہیں پتا کہ کون سی پڑھنی ہے۔ نماز ہے کیا؟ توجہ ہے نہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا سرکار یہ نمازیں 5 ہی کیوں فرض ہیں؟ کہ چادر میں 6 ہوتے تو نمازیں بھی 6 ہوتی۔ کیسے؟ دیکھیے بات یہ کہ دین کھڑا ناطق سامت ہے، ظاہر باطن ہے۔ قرآن میں ہر شے جو ظاہری ہے اس کے ایک باطن بھی ہے۔ فجر کا ظاہری نام فجر ہے، جو ہے مگر فجر کا اصل نام حسین ہے۔ الفجر هو الحسین، فجر سے مراد حسین، ظہر سے مراد حسن، عصر سے مراد محمد، مغرب سے مراد زہرا، عشاء سے مراد علی، جمعے سے مراد امام زمانہ ہے۔ یعنی دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نام۔ توجہ کرو ذرا، گھبرائے تو نہیں۔ نمازوں میں نماز کا نام لینے سے نماز کیسے باطل ہوتی ہے مجھے یہی سمجھ نہیں آتی۔ ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو یہ آج تو پہلی مجلس ہے، ابھی 4 دن میں تو ڈوز بڑھنی ہے۔ آپ نے باتیں ایسے کی ہیں جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ نہیں 4 دن آگے ہے ابھی، اس لیے ہم نہیں 4 دن نہیں، آواز باختہ نہ ہو، ابھی 4 دن میں بہت کچھ سننا باقی ہے، مگر آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ من بازیا کے لیے آتا ہے، توجہ ہے، من تھوڑے کے لیے آتا ہے، اللہ کا تھوڑا، اور خطبہ دے کہ یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے، بولے تو نہیں، یہ کعبہ ہے، یہ مومن کی نماز ہے۔ ھذا بجدہ ہے رحمہ یصفرکم،
تو سنو صحابہ، یہی ہے جو شکم مادر میں تصویریں بناتا ہے۔ سرکار یہ پورا غدیر کا خطبہ ایک طرف یہ جملہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں، شاید یہ میرا پسندیدہ جملہ ہے، اور یہ جب میں مری جاتا ہوں تو اس جملے کا بڑا لطف لیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ بھی لیں گے جب میں ٹھیک ہے۔